یہ سارا منصب اپنی جگہ پر ہے، یہ رسمی توبہ استغفار کہلاتی ہے، مگر توبہ استغفار سچی توبہ وہ ہے تو حضرت امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں 6 قسم کے انسانوں کے اندر جب گناہ کرنے کے بعد یہ چیزیں پائی جا رہی تو وہ توبہ نصوحہ کے اس فرمانے تک پہنچ جاتا ہے جس کا اسے مقصود ہے، جس کی اس کو طلب ہے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ اگر گناہ کرے دل ندامت رہے اور شرمندہ رہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ کی حدوں کو توڑ کر زندگی کو بسر کرتا رہا، آخر کار وہ آ کر ان لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے جن سے جھگڑا کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، انہی سے صلح کر لیتا ہے، تو مالک بے نیاز کے محبوب مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اسے بھی توبہ کا پروانہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا فرمایا گیا کہ وہ بندہ جب وہ کسی پر ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، وہ پہل کرتا ہے اور اسے صلح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو اس کی طرف راغب کر کر پہل کرتا ہے، تو مالک بے نیاز نے فرمایا ہم تب بھی اس کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ارادہ مضبوط ہے، صلح و رحمی کرنے کا اس کا مزاج بن گیا ہے، اسی کی طبیعت بن گئی ہے، اس کی عادت میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، تب بھی ہم اس پر رحم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پھر سلسلہ آگے کی طرف تجاوز کرتے ہوئے مالک بے نیاز نے فرمایا جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار بھی کرے، کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد اپنے دل کو معرفت الہی کی طرف راغب کر دے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیحات میں، اللہ کے اذکاروں میں اپنے آپ کو شمار کر لیتا ہے، تو مالک بے نیاز کے محبوب مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اس انسان پر بھی رحم کیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ کسی بندے پر اس کے امانت کی خیانت کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کے پاس امانت رکھے اور اس کی امانت کی وہ خیانت کرتا ہے، مال لے کر ہڑپ کر گیا، کھا گیا، قبضہ کر گیا، تو اگر وہ توبہ کر بیٹھا اور اس کا مال اس تک